ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ؟ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے، ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل، جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور۔ ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر۔ ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے۔ پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ قیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا۔ قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور، یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا، مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔
اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا, اور وہ 4 خاص پرندے ہیں. تو حضرت عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں چاروں پرندوں کی 4 خصوصیت ہے. چاروں پرندوں کی 4 خصوصیت. کوا, اس کی خصوصیت لالچ ہے. کوا لالچی بہت ہے, اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں, کبھی پیٹ نہیں بھرتا, اس کے اندر لالچ زیادہ ہے. اور مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے, مادہ کے لیے, اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر. اور تیسرا کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے. سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے, جلدی مانوس ہوتا ہے, فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت ہے. چوتھا مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے. نمائش, دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے. جب 4 لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناچتا رہے گا, اس کی خوبصورتی دیکھو. اب حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں چاروں پرندوں کی خصوصیتیں پتہ ہے؟ کوے کی لالچ, مرغے کی شہوت, کبوتر کی دوستی اور مور کی نمائش. فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا, ان کے اندر موجود بری عادتوں کو ذبح کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو نہیں لالچ کو ذبح کیا, مرغے کو نہیں شہوت کو ذبح کیا, کبوتر کو نہیں بلکہ ایرے غیرے کی دوستی کو ذبح کیا, مور کو نہیں دکھاوے کو ذبح کیا. اور جب بندہ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرتا ہے مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ مناظر دیکھ سکتا ہے. مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دکھایا جائے گا. اس آیت میں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا. اس طرح میرے عزیزو اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات, یہ سب کا تعلق خواہشات سے, لالچ, شہوت, دوستی اور ریاکاری, سب کا تعلق نفس سے ہے. یہ سب کا تعلق نفس سے ہے. لالچ کو ختم کر لو, شہوت کو ختم کر لو, کنٹرول میں رکھو. اور دوستی کے لیے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا, کیا دوست نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً دوست بناؤ. میں آپ کا دوست ہوں, آپ میرے دوست ہیں. یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر. جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی, اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں. وہ کچھ کیے نہیں تھے, وہ یوں ہی جا رہے تھے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا, اس نے گناہ کیا, پکڑ میری بھی ہو رہی ہے, پولیس چھاپا مارتی ہے, اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھر دبوچتی تو ہے ہی ہے, لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے ساتھ, یہ کس کے کانٹیکٹ میں تھا, پھر ٹریک کیا جاتا ہے, کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے علاقے میں 6 مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 150 تک کو لے کے گئے, صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا, یا صرف دیکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا. گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں. تو دوستی میرے عزیزو یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. جس نے ریا کیا, دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا, قیامت کے دن سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں, خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے.
یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے، لیکن بے شمار